السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، آج کے اس لائیو پروگرام میں جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ نماز میں ہونے والی غلطیوں کے بارے میں۔ اس سے پہلے بہت ساری غلطیوں کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ آج جس غلطی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں وہ ہے نماز میں یا نماز کے لیے زبان سے نیت کرنا۔ میرے دوستو، نیت کہتے ہیں کہ کسی عبادت کے کرنے کا ارادہ کرنا، کسی عبادت کے انجام دینے کا دل سے ارادہ کرنا اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اور نیت تمام عبادات کے لیے بنیادی شرط ہے۔ لہذا نماز کے صحیح ہونے کے لیے بھی نیت کا درست ہونا یہ بنیادی شرط ہے، اس کے بغیر نماز درست نہیں ہوگی۔ اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، دین کو، نیت کو اللہ تعالیٰ کے لیے، عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اور اسی طرح سے صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث، مشہور اور معروف حدیث، جس کے راوی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام نیک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ لہذا ہر عبادت کے لیے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ عمرہ ہو، نیت کا ہونا بنیادی شرط ہے۔ اور نیت کرتے ہوئے فرض یا سنت کی تعین بھی ضروری ہے کہ فرض نماز پڑھنے جا رہا ہوں کہ سنت یا نفل نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ اسی طرح نماز کی نوعیت کی بھی تعین ضروری ہے کہ ظہر کی نماز ہے کہ عصر کی نماز ہے کہ مغرب کی نماز ہے، یہ نیت کرنے کا فائدہ ہے۔ لیکن زبان سے نیت کرنا یہ درست نہیں، بلکہ نیت کا مقام دل ہے، نیت کا مقام دل ہے، اور نیت کے معنی ہی ہوتا ہے کہ دل سے ارادہ کرنا۔ نماز ہو یا اور کوئی دیگر عبادت ہو، نماز ہو یا کوئی اور دیگر عبادت ہو، اس میں زبان سے نیت کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو کہ وہ نماز کے وقت یا نماز سے پہلے زبان سے نیت کرتے ہیں کہ میں فجر کی 2 رکعت نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یا ظہر کی 4 رکعت کی میں نیت کرتا ہوں، یا عصر کی 4 رکعت کی میں نیت کرتا ہوں فلاں امام کے پیچھے اور قبلہ رخ ہو کر کے۔ اس طرح سے کچھ لوگ نماز کی زبان سے نیت کرتے ہیں جو سراسر غلط ہے، بلکہ اہل علم نے لکھا ہے کہ زبان سے نیت کرنا بدعت ہے، زبان سے نیت کرنا بدعت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ آپ نے زبان سے نیت کیا ہو نماز کے لیے، اور نہ ہی آپ نے کسی کو زبان سے نیت کرنے کا حکم دیا۔ لہذا زبان سے نیت کرنا بدعت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے پایا یا نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور صحیحین کے اندر یا اسی طرح حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر اعرابی کا وہ واقعہ ہے کہ جو مسجد کے اندر آیا اور اس نے نماز ادا کی، پھر آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا، تو آپ نے اس کو کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ جاؤ واپس دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 بار جب ایسا کیا تو اس نے کہا کہ مجھے اس سے بہتر نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم، یا میں اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ ہی مجھے تعلیم دے دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو نماز کی تعلیم دی، جب اس کو نماز کے بارے میں بتایا، تو آپ نے سب سے پہلے کیا کہا؟ اذا قمت الى الصلاة فکبر، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ اکبر کہو، یعنی اللہ اکبر سے شروع کرو۔ آپ نے اس کو نیت کے بارے میں نہیں بتایا، آپ نے اس کو زبان سے نیت کرنے کے بارے میں حکم نہیں دیا یا تعلیم نہیں دی کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو زبان سے نیت کرو، یا ظہر کے لیے نیت کرو، عصر کے لیے الگ نیت کرو، اور فجر کے لیے الگ نیت کرو۔ زبان سے نیت کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم نہیں دیا، بلکہ آپ نے اس کو کہا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ اکبر سے شروع کرو۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ذکر کرتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يفتتح الصلاة بالتکبیر،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کا آغاز تکبیر سے کرتے تھے۔ یہ نہیں بتایا کہ اپنی نماز کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیت سے کرتے تھے یا زبان کے ذریعے سے نیت کی ادائیگی کرتے تھے، بلکہ اللہ اکبر سے نماز کا آغاز کرتے تھے۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ نہ تو یہ زبان سے نیت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ صحابہ میں سے کسی سے یہ چیز ثابت ہے، جبکہ چھوٹی چھوٹی دعائیں، معمولی باتیں، معمولی اعمال نماز کے، سب چیز احادیث کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے تکبیر سے لے کر کے اور تسلیم تک نماز کس طرح سے ادا کرتے تھے، کس طرح سے پڑھتے تھے، کیا اذکار، کیا دعائیں، کیا اعمال آپ ادا کرتے تھے، کیا ارکان واجبات آپ ادا کرتے تھے۔ اسی طرح سے نماز سے پہلے، نماز کے بعد آپ کون کون سی دعائیں پڑھتے تھے، کون کون سے اذکار ہیں ان کی پابندی کرتے تھے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، ساری باتیں حدیث کے اندر موجود ہیں۔ نیت کے بارے میں کہیں بھی موجود نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے نیت کی ہو یا نیت کے لیے کوئی دعا بتائی ہو، لہذا یہ بدعت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی بھی عمل کیا، ایسا عمل کیا کہ جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا دین اور عقل دونوں میں کمی کی دلیل ہے۔ زبان سے نیت کرنا یہ دین اور عقل دونوں میں کمی کی دلیل ہے۔ دین میں کمی کی دلیل کیوں ہے؟ دین میں کمی اس طرح سے ہے کیونکہ یہ بدعت ہے، اہل علم نے اس کو بدعت قرار دیا ہے، ائمہ نے اس کو بدعت قرار دیا ہے۔ اور عقل میں کمی کیوں ہے؟ عقل میں کمی کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس شخص کی طرح سے ہے یا اس شخص کے قائم مقام ہے کہ جو کھانے کا ارادہ کرے تو یہ نیت کرے یا یہ کہے کہ میں نیت کرتا ہوں کہ میں اپنا ہاتھ اپنے برتن میں رکھوں گا اور پھر لقمہ اٹھاؤں گا اور اسے اپنے منہ میں ڈالوں گا اور منہ میں رکھ کر کے اس کو چباؤں گا، پھر اسے نگل جاؤں گا اور پھر میں آسودہ ہو جاؤں گا۔ تو یہ ایسا کرنا، آپ نے ایسا کرتے ہوئے کسی کو پایا ہے کہ جو کھانے کے لیے جائے اور پھر اس طرح سے نیت کرے یا نیت کے یہ الفاظ ادا کرے؟ نہیں، یہ جہالت اور حماقت ہے۔ لہذا آدمی جب اذان ہوتی ہے، مثال کے طور پر عشاء کی اذان ہوئی، آدمی نے وضو کیا، نماز کے ارادے سے وضو کیا، بس دل کے اندر اس کو حاضر کرنا، نیت کو حاضر کرنا، اس ارادے کو اور اس عزم کو وہ حاضر کرنا ہے کہ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، عشاء کی نماز کے لیے مسجد جانا، پھر مسجد جا کر کے جو ہے وہاں پر تحیۃ المسجد پڑھنا، پھر اقامت اور نماز کے لیے کھڑا ہونا، وہی دل کے اندر جو ارادہ ہے، جو عزم ہے، وہی نیت ہے۔ زبان سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ زبان سے نیت کرنا بدعت ہے، اور یہ نماز سے پہلے یا نماز کے آغاز میں کی جانے والی غلطیوں میں سے ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ لہٰذا اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق بخشے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وجزاکم اللہ خیرا واحسن الیکم۔